اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ روزے کی حالت میں سرخی، عطر، پرفیوم اور لپسٹک وغیرہ اس کے ساتھ جو اور اسی طرح کی چیزیں ہیں، کیا ان کے لگانے سے کیا روزہ باطل ہو جاتے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو اس حوالے سے پوچھے جاتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں۔ ماہ رمضان المبارک بہت بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے اخروی آخرت کی، اور پھر ان جو فقہی احکامات ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نیت انسان کی درست ہونی چاہیے، پھر ان مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اگر یہ مسائل نہ ہوتے تو پھر شریعت نے کیوں بیان کرتی، رسول اللہ نے کیوں بیان کرتے، قرآن میں پروردگار ان احکام کا کیوں ذکر کرتے، رسول اللہ کی حدیث میں چیزوں کا ذکر کیوں آتا ہے؟ کیا ہم رسول اللہ سے زیادہ اللہ کے ساتھ قربت رکھتے ہیں؟ کیا ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر ہی ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے، اور اللہ بے شک نیتوں کو جانتا ہے، لیکن پروردگار نے جو اصول بنائے ہیں، جو راستے معین کیے ہیں، ان راستوں کی رعایت کر کے ہم نے پروردگار تک پہنچنا ہے۔ راستے کا درست ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فقط اب جیسے کہ ملحد ہیں یا اسی طرح کے بہت سارے لوگ ہیں تو وہ یا اس سے عجیب فکریں پائی جاتی ہیں، لیکن جو اہل بیت علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملی ہیں چیزیں جو انہوں نے بیان کی ہیں، جب تک ہم ان چیزوں کی رعایت نہیں کریں گے تب تک نہ ہماری نماز درست ہے نہ ہمارا روزہ درست ہے۔ اب جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ سرخی وغیرہ جو عورتیں لگاتی ہیں، کیا روزے کی حالت میں وہ لگا سکتی ہیں؟ ایک بھائی ایک ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، سرخی لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس کے ساتھ لپسٹک ہے، وہ اگر چاہے مرد لگائے یا عورت لگائے اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد عطر ہے، پرفیوم وغیرہ ہے، تو ان کے لگانے سے بھی روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا۔ اب خوشبودار جو بوٹیاں یا اس طرح کی جو حلق تک پہنچ جائے یا یہ مکروہات میں شمار ہوتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ روزہ باطل نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور روزے کے حقیقی معنی کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جس طرح کے معصوم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں شام کے وقت ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اب جنہوں نے رعایت نہیں کی ہے ان چیزوں کی، جو مکروہ چیزیں ہیں ان سے بھی ہمیں بچنا ہے اور مستحبات کی طرف جانا ہے اور پھر واجبات کو ادا کرنا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کے عبادات، یہ ہماری عاجزیاں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔